الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جس طرح کل میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر توحید کی خود گواہی دی ہے، خود شہادت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود کہی ہے کہ میں ہی ایک رب ہوں، ایک الہ ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے گئے مبعوث کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مقدس جماعت ہے، ان کی دعوت کو بھی، ان کے الفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہر نبی نے کس انداز کے ساتھ اپنی قوم کو، ان لوگوں کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم یہ وہ قوم تھی کہ جس نے سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی، بتوں کی پوجا کی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت، اور باقاعدہ ان کے بنائے ہوئے بت تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے نام بیان کیے جن کی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی، وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے ان کے بڑے بڑے جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے سورہ اعراف ہے دعوتی لقد ارسلنا نوحا الى قومه کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، مبعوث کیا، نبی بنایا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ وہ عذاب جو بہت دردناک عذاب ہے، ہولناک دن ہے، کہ اگر تم اسی کام میں پڑے رہے، غیر اللہ کی عبادت ہی کرتے رہے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن اللہ کا سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے یا قوم اعبدوا اللہ، ایک صرف اللہ کی عبادت کا۔ اور سورہ اعراف کے اندر ہی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کی توحید کا پیغام کس طرح دیتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر، کیونکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام نبی آتے، مبعوث ہوتے، وہ خاص ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث کرتے۔ تو پھر اس قوم کا اللہ نے نام بھی ذکر کیا ہے کہ عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو پھر کیا ان کو دعوت دی توحید کی، کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا، اپنی دعوت کی ابتدا انہی الفاظ کے ساتھ کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جس کے سوا
جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو شرک کرتے ہوئے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں ہے اس غلط روش کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کو۔ اور حضرت صالح علیہ السلام، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا سورہ اعراف میں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی توحید کی دعوت دینے کے لیے، اپنے احکامات کو بیان کرنے کے لیے۔ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی کے الفاظ یہی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہاں تک کہ آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل اللہ کی طرف سے۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ واضح نشانی ہے، کیونکہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم تمہارے رب کو پھر مانیں گے، ہم پھر ایمان لے کر آئیں گے کہ سامنے یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اس سے اونٹنی نکل کر آئے، یہ ایک معجزہ ہو کہ تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس معجزے کو پورا کیا، اس بات کو پورا کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے سے اونٹنی نکل آئی۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی واضح نشانی ہے، جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے کے آئیں گے، اب یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہیں کریں۔ یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے چلتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس پر بری نظر نہیں رکھنی، اس کو برے ارادے کے ساتھ نہیں چھونا، کوئی نقصان نہیں دینا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، مگر نہ اللہ کا دردناک سخت عذاب تمہیں پکڑ لے۔ تو پھر بھی وہ قوم اللہ کی اتنی بڑی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا۔ تو پھر سیدنا صالح علیہ السلام نے یہی ان کو دعوت دی کہ اگر تم نے اپنی ان حرکتوں کو نہ چھوڑا، ایک اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ کو ایک رب نہ مانا، تو تمہیں عذاب دیا جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا، ان کی دعوت کو بھی بیان کیا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف، مدائن علاقہ ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، رب نہیں ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں آ گئی، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اپنے وزن اپنے پیمانوں میں کمی بیشی نہ کرو۔ اس قوم کے اندر یہ گناہ تھا کہ وہ اپنے مال میں، وزن میں، پیمانوں کے اندر کمی کرتے تھے، لوگوں کو کم دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام چھوڑ دو، اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، ایسے کام نہ کرو، فسادی کام چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی حقیقی مومن ہو، یعنی یہ دھوکہ فراڈ چھوڑ دو، اگر تم واقعی حقیقی مومن ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو پھر ایک اللہ کی عبادت کرو، ان برے کاموں کو چھوڑ دو۔ محترم سامعین کرام،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس اتنے اہم مسئلے کو، اللہ کی توحید کو اللہ نے بیان فرمایا، خود بھی اس کی گواہی دی ہے، اور ہر نبی نے صرف اسی بات کی تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، اپنی قوم کو بتایا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔